السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع پر، جو ہے علم عملیات میں اجازت کی اہمیت۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ علم عملیات میں اجازت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور تمام صوفیوں کے اور اسلامک طریقوں سے اس کی مثالیں اور ثبوت بھی دیں گے۔ دوستوں، علم عملیات سے مراد وہ علم ہے جو روحانی عملوں، وظائف، تعویذ، دعاؤں، جنات اور نورانی موکلان وغیرہ سے متعلق ہیں، جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کی مشکلات حل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ علم بہت نازک ہے، جیسے ایک تلوار جو غلط ہاتھوں میں جائے تو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اسلامک اور صوفی طریقوں میں اجازت یعنی پرمیشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ صوفی بزرگوں جیسے حضرت امام غزالی، بڑے پیر حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش اور دوسرے سلسلوں کے نزدیک اجازت کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی ثبوت لیں گے۔ دوستو، علم عملیات کیا ہے؟ پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ پریکٹیکل علم ہے جو قرآن، حدیث اور صوفی روایتوں سے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیماری کے لیے رقیہ، یا محبت کے لیے دعا، یا حفاظت کے لیے تعبیر۔ اسلامک طریقوں میں یہ شرک نہیں بلکہ اللہ کی مدد طلب کرنا ہے۔ لیکن صوفیوں کے مطابق یہ علم صرف انہی کے لیے ہے جو تیار ہوں۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ روحانی علم بغیر شریعہ کے ادھورا ہے، اور اجازت اس شریعہ کو مضبوط کرتی ہے۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل بغیر استاد کے کرنا اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ دوستو، اجازت کیا ہے؟ اجازت ایک عربک لفظ ہے، مطلب پرمیشن یا سند۔ صوفی عملیات میں کسی بھی قرآن کی آیت کے عمل یا چلہ کرنے کے لیے اجازت ایک شیخ یا پیر یا کسی عامل سے لینا ضروری ہے، جو خود کسی بھی صوفی سلسلے سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر چشتی سلسلے، قادری سلسلے، شاذلی سلسلے، نقشبندی سلسلے، صابری سلسلے، مسعودی سلسلے سے۔ بڑے پیر حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت کے ذکر یا عمل انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ دوستوں، میں نے خود ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بنا کسی اجازت لیے چلہ یا عملیات شروع کیا تھا، اور آج وہ رجت کا شکار ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ الجن میں کہ جنات اور روحانی قوتیں موجود ہیں، اور ان سے تعلق بغیر ہدایت کے خطرناک ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی، لیکن صرف حلال طریقے سے۔ صوفی بزرگ حضرت شاہ ولی الدین دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البلیغہ میں لکھتے ہیں کہ عملیات کے لیے سلسلہ ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے عمل کرنا جیسے بغیر ڈاکٹر کے دوا لینا نقصان دہ ہے۔ اب تفصیل سے عملیات میں اجازت کی اہمیت سمجھاتا ہوں۔ پہلی اہمیت، حفاظت۔ صوفیوں کے مطابق عملیات میں جنات یا روحانی اثرات شامل ہوتے ہیں۔ بغیر اجازت کے یہ اثرات الٹا اٹیک کر سکتے ہیں۔ حضرت امام شاذلی سلسلے کے بانی اپنی دعا حزب البحر کے لیے اجازت کی ضرورت فرماتے تھے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص نے بغیر اجازت عمل کیا تو اس پر جن کا اثر ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا۔ دوسری اہمیت، کامیابی۔ اجازت سے شیخ کی روحانی قوت ملتی ہے۔ نقشبندی طریقے میں حضرت باہ الدین نقشبند فرماتے تھے کہ اجازت بغیر عمل بے اثر رہتا ہے۔ مثال، حضرت داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ صوفی راہ میں استاد کی اجازت ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت ملے۔ تیسری، شریعہ کی پابندی۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفیزم شریعہ کے بغیر نہیں اور اجازت شریعہ کو انشور کرتی ہے، بغیر اس کے بدعت یا شرک کا خطرہ ہے۔ چوتھا، روحانی ترقی۔ صوفی سلسلوں جیسے شہروردی اجازت مرید کو نیکسٹ لیول پر لے جاتی ہے۔ حضرت امی اپنی مثنوی میں مثالیں دیتے ہیں کہ بغیر مرشد کے راہ اندھیری ہے۔ مثالیں تمام صوفیوں سے اب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب کچھ مثالیں: بڑے پیر آل رسول حسنی حسینی سید حضرت عبد القادر جیلانی قادری سلسلے میں اپنے مریدوں کو اجازت دیتے تھے صرف تیاری کے بعد۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرید نے بغیر اجازت جن بلایا تو اس پر مصیبت آئی، پھر شیخ نے اجازت دی تو حل ہو گیا۔ حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی کے چشتی سلسلے میں اجازت بیعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کے خلیفہ حضرت سید قطب الدین کاکی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ملی تھی عملیات کے لیے۔ نقشبندی میں حضرت احمد سرہندی فرماتے تھے کہ اجازت سلسلے کی زنجیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے۔ شاذلی سلسلے جو آج کل مشہور ہیں، مفتی شاہ زیب شاذلی جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ وظائف کے لیے اجازت ضروری ہے ورنہ نقصانات ہوتے ہیں۔ بغیر اجازت کے خطرات اور نقصانات۔ بغیر اجازت کے عمل کرنے کے نقصانات بہت ہیں۔ پہلا، روحانی نقصان۔ جن یا شیطان کا اثر ہو جاتا ہے عمل یا چلہ کرنے والے پر، مثال کے طور پر پاگل پن، بیماریاں۔ دوسرا، دنیاوی نقصان۔ عمل الٹا ہو جاتا ہے، جیسے محبت کے عمل سے نفرت بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا، دینی نقصان۔ گمراہی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ ایک واقعہ کتابوں سے بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے بغیر پیر یا عامل یا استاد کی اجازت کی تعویذ بنایا تو اس پر بلا آئی۔ حدیث میں ہمارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم بغیر استاد کے سیکھنا خطرناک ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ عملیات میں یہ اور زیادہ ضروری ہے۔ اجازت کیسے حاصل کریں؟ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ ایک حقیقی شیخ استاد ڈھونڈیں جو اصلی سلسلے سے ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، کوئی جعلی پیر یا ڈھونگی بابا یا فیک عامل نہ ہو۔ پھر ان سے وظائف یا عمل کی اجازت طلب کریں۔ صوفی طریقوں میں اجازت ریٹن یا زبانی دونوں طریقوں سے ہوتی ہے۔ آج کل آن لائن بھی اجازت مل جاتی ہے، لیکن اصلی سلسلے سے ہی اجازت لیں۔ کسی فرضی ڈھونگی کی اجازت آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ آخر میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ علم عملیات میں اجازت کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے زندگی میں ڈاکٹر کی ڈگری، تمام صوفیوں اور اسلامک طریقوں سے یہ ثابت ہے کہ بغیر اجازت عملیات یا چلہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی تعویذ لکھیں۔ اپنے دل کو پاک رکھیں، شریعت پر چلیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں علم عملیات کے اگلے سفر کی طرف۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اللہ ہم سب کو حقیقی علم عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ ہم سب کی موت ایمان پر ہو اور زبان پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔